الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مرزا صاحب اور دعوی مسیحیت۔ مرزا صاحب نے جہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو وہاں پر انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہاں سے مراد مسیح ہے، کیونکہ وہ فوت ہو گیا۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ مسیحیت کس قدر درست ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس دعویٰ میں یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ خود لکھتے ہیں یہ حقیقت الوحی تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 84 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 520۔ اے عیسیٰ ابن مریم کے ظہور سے بھی کچھ لوگ متنبع نہ ہوئے، اب میں اس بندہ کو موسیٰ کی صفات میں ظاہر کروں گا اور فرعون اور حامان کو وہ دن دکھا دوں گا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اے عزیزو، مدت تک میں مسیح ابن مریم کے رنگ میں دکھ اٹھاتا رہا، میری قوم نے جو میرے ساتھ چاہا وہ کیا، اب خدا میرا نام موسیٰ رکھتا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ مقابل کے لوگوں کا نام اس نے فرعون رکھا ہے۔ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں مسیح تھا، اب میں موسیٰ ہوں۔ تو جماعت احمدیہ کو چاہیے اب مرزا صاحب کو مسیح موعود کی بجائے موسیٰ موعود کہہ لیا کریں، کیونکہ یہ خود لکھتے ہیں کہ میرا نام موسیٰ اب رکھ دیا، پہلے میں مسیح تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب، لہٰذا معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ مسیحیت کا یہ باطل ہے، ان کو موسیٰ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کسی جگہ پر بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ مسیحیت، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے سامنے ابن ماجہ شریف ہے، یہ معراج کی رات کا تذکرہ، حدیث نمبر 4081 4081۔ معراج کی رات بیان کرتے ہیں، ثم سألوا موسیٰ، سب نے، یعنی کہ جب بیٹھک لگی تھی انبیاء کی، سب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا قیامت کے بارے میں، قیامت کا ذکر پہلے چالو۔ فلم یکن عنده منها علم، تو ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ فرد الحدیث الی عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم سے کے پاس سے گئی۔ فقال، انہوں نے کہا، قد عہد الی فیما دون وجبتها، انہوں نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتا، لیکن مجھ سے ایک بات کا وعدہ کیا گیا۔ آگے میں ترجمہ کروں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن مجھ سے ایک بات کا وعدہ کیا گیا کہ میرے نزول کا وعدہ کیا گیا۔ فذکر خروج الدجال، پھر خروج دجال کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نازل ہوں گا اور میں اسے قتل کر دوں گا، اور لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نازل ہونا ہے اور میں نے کام کرنا ہے۔ سوال یہ، عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ذل بروز مسیل آنا تھا تو ان کو خود نہیں پتا تھا، انہوں نے اپنی طرف نسبت کی، اور اگر وہ فوت ہو گئے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں فوت ہو گیا ہوں تو اب میں تو آ نہیں سکتا، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ یہ ابن ماجہ شریف ہے، حدیث نمبر 4081۔ تو اب یہ ہو گیا۔ تیسری بات یہ رہ گئی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے، اس کے متعلق خود عیسیٰ علیہ السلام کا قول کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو آج کل ہمارے پاس موجودہ اناجیل ہیں، تو ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ انجیل ہے اس ٹائم، سب سے پہلی انجیل متی کی انجیل، اس کو متی بھی کہتے ہیں، متی بھی کہتے ہیں، جو بھی ہے، اس کا باب نمبر 24 ہے۔ تو یہ سارا ہی پڑھنے والا ویسے تو مرزا صاحب کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ جب زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں بتاؤ یہ چیزیں کب ہوں گی، دنیا کے آخر کا کیا نشان ہے؟ تو کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تمہیں کوئی گمراہ نہ کر دے، بہت سے لوگ میرے نام پر آئیں گے، یعنی کہ میرے مسیح ہوں گے، کہیں گے میں مسیح ہوں،
اور تمہیں کر دیں گے گمراہ۔ اور ان دنوں میں تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے، یعنی کہ ان دنوں میں لڑائیاں بھی ہوں گی۔ گھبرا نہ جانا، کیونکہ یہ باتیں تو ضرور ہونی ہیں، یعنی کہ جب میرا جھوٹا مسیح آئے گا تب وہ بہت سے فتنے ہوں گے، تو ان دنوں میں گھبرا نہ جانا، وہ تو تقدیر کی بات ہے، وہ تو ضرور ہوں گی، لیکن یہ وقت کا خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم چڑھے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، لیکن یہ ساری باتیں تو مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کال پڑنے کو اور بھونچال آنے کو کس نے اپنی دلیل بنایا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون حضرت مسیح علیہ السلام کی نام پر آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ تمہیں ایذا دیں گے، تو یہ ساری باتیں آگے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں، یعنی کہ جب یہ میرے نام پر آئے گا، بہت سے جھوٹے نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے اور بہت سو کو گمراہ کر دیں گے، اور بہت سو کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کل سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے آگے تھوڑا سا آگے جا کے لکھتے ہیں کہ اور ان دنوں میں دن گھٹائے نہ جائیں گے، لیکن کوئی بشر نہ بچے گا، یعنی کہ بہت زیادہ مصیبت ہوگی۔ برگزیدوں کی خاطر دن گھٹائے جائیں گے، یعنی کہ ان کی عمریں کم کر دی جائیں گی۔ اگر تم سے کوئی کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں سے مراد کیا اور وہاں سے مراد کیا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے عجیب کام دکھائیں گے کہ ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ پس اگر وہ تمہیں کہیں کہ وہ دیکھو بیابان میں ہے تو وہاں نہ جانا، کہیں کہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم میں دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا، یعنی کہ بجلی جیسے کہ بادل میں آتی ہے تو یہ ابن آدم اسی طرح آئے گا۔ تو آگے اپنے آنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں مصیبتیں آئیں گی، سورج کی بھی روشنی تاریک ہو جائے گی، چاند اپنی روشنی نہیں دے گا، یعنی کہ اتنی مصیبتیں آئیں گی، اور ستارے آسمان سے گریں گے، آسمان کی طاقتیں ہلا دی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، سب قومیں چھاتی پیٹیں گے، یعنی کہ مصیبت میں ہوں گی، بہت زیادہ رو پیٹ رہی ہوں گی۔ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ فرشتوں کو بھیجے گا اور برگزیدوں کو چاروں طرف سے یہ آگے سارا وہ بات لکھ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ لگا، پہلی بات مرزا صاحب کو مسیح نہیں کہنا چاہیے بلکہ مسیح موسیٰ کہنا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات، ابن ماجہ شریف کی حدیث کے مطابق مرزا صاحب جو ہے وہ نہیں بنتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی یعنی کہ جو انجیل آج کل جو رائج ہے اس کے مطابق بھی بہت سے جو مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بہت سے نبی جو ہیں اسی دور میں اٹھ کھڑے ہوں گے جو مسیح کے نام پر ہوں گے، اور برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس ٹائم مصیبتیں آئیں گی، وہ اپنے نشان کے طور پر اس کو کہیں گی، لیکن وہ تو ٹائم کے ساتھ ہونا ہے، لہٰذا اس دور سے بچ کر رہنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔